بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ. ناظرین، آج ہم بات کریں گے اے پی سی پہ. اے پی سی کیا ہوئی، کیا کہا گیا اس میں، کیا طے ہوا. اس حوالے سے میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں اشرف مہتاب صاحب. اشرف مہتاب صاحب، بتائیے گا جو اے پی سی ہوئی ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں اس کے، کیا اس کے رزلٹ آئے گا؟ دیکھیں، تو بات یہ ہے کہ اے پی سی جو ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں دو بڑی تقاریر کی گئی ہیں. اس میں جی، دو لیڈر جو اس وقت بڑی پارٹی کے ان کی تقاریر اہمیت کی حامل ہے. باقی تو آپس میں ان کی کھڑبڑی رہی ہے کسی نہ کسی معاملے پہ کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میرا مائک کیوں بند کر دیا آپ نے، وہ لائیو تقریر نہیں گئی. اور پھر انہوں نے ایک اعلامیہ جو سٹارٹ میں پڑھا وہ انتہائی خوفناک قسم کا اعلامیہ تھا جس میں بڑی کھلبلی مچی اور بلاول بھی پریشان ہو گئے. اور اس کے بعد مغلی کی جو مریم اورنگزیب ہے وہ بھی باغی آئیں. نہیں، اس میں وہ اشرف صاحب وہ پرچیاں بھی مکس ہو گئی تھیں. وہی نا، اسی کی بات میں کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس میں زرداری صاحب نے ایک بیانیہ دیا وہاں پہ اے پی سی میں کہ وہ اب ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ڈریں گے. وہ جمہوریت جو ہے اس کی بحالی کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے. جیسے وہ حوالے دیتے ہیں جی، انہوں نے ان کی ماضی اگر دیکھا جائے جی تو اس میں بہت سی قربانی ہیں، بھٹو سے لے کے بے نظیر تک، اور بھٹو کے دو فرزند، ان کی جو بیٹی بے نظیر ہے ان کے حوالے سے. حالانکہ ان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھٹو کی قربانی جمہوریت کے لیے ہو سکتی ہے اور دوسری بے نظیر کی، لیکن باقی تو دو پراسرار اموات ہوئی، وہ اس کو تو آپ قربانی میں نہیں ڈال سکتے نا. ایک تو آپ کی حکومت کے اندر ہی پولیس نے جا کے سڑک کے اوپر اس بھائی کو میر مرزا کو مار دیا، مرڈر کر دیا، اور اس کے دوران آپ کی حکومت رہی، آپ اس کا کچھ نہیں کر سکے. اور جو زرداری صاحب تھے جو ان کے قاتل تھے، جو پولیس والے تھے اس وقت، ان کو بڑے بڑے بعد میں اعلیٰ عہدوں پہ فائز کر دیا، جس میں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں کے جو اس وقت تھے کراچی میں CC پہ لگایا گیا. ہاں، اس کے بعد انہوں نے FIA میں لے کے گئے، پھر ایک کو محتسب لگا دیا ٹیکس کا، جو سڈل صاحب تھے ان کو. تو یہ ساری چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کہ وہ تو ملی بھگت ہوئی اور اندر سے ہی وہ حملہ ہوا، اندر سے ہی ہوا. اور دوسرے جو ان کے بھائی تھے وہ باہر پرسرار طور پہ ہلاک ہو گئے اور ان کا پتہ نہیں چل سکا کیا ہوا. وہ بھی مدعا ڈال دیا انہوں نے اس کے اوپر جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ. دو قربانیوں کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں، تو تیسری قربانی اور چوتھی جو تھی اس کے بارے میں تو ڈاؤٹ فل ہے نا. وہ اس کو قربانی جمہوریت کے حوالے سے نہیں کہا جا سکتا. پھر اب یہ زرداری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا جو بیانیہ ہے کہ اب اس تقریر کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اندر جانے والے لیڈر ہوں، تو یقینی بات ہے وہ پہلے بھی 8-9 سال جیل کاٹ کے ہیں، اور اب وہ پھر اگر ان کا ارادہ ہے تو میں بھی اس پہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور دوسری جو بڑی تقریر ہوئی جس کے اوپر میں آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں وہ میاں نواز. جی، میں بھی یہی سوال کر رہا تھا کہ میاں صاحب کی جو تقریر ہے. ہاں، تو وہ ایک بیانیہ بدلا ہے بہت دیر بعد. نواز شریف کو اس لہجے میں لوگوں میں دیکھا ہے اور اس لہجے میں انہوں نے تنقید کی ہے. گو کہ حکومت ہو، ایشو انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا، ہر ایشو کے اوپر بات کی ہے، تفصیلی بات کی، اور بڑا مطلب اعتماد کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے. چہرہ بھی ان کے اوپر کوئی ملال نہیں تھا، نہ کوئی بیماری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تھوڑا تھوڑا مسکرا بھی رہے تھے وہ ساتھ فریش. تو یہ مجھے جو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ اس وقت جو ہماری ملک کی اہمیت ہے. ہم جا رہے ہیں چائنا بلاک میں. آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے ایک ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مستقبل ان کا جو ہے وہ چائنا کی طرف ہے، یعنی اس بلاک کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ آپ بات کریں گے، یقینی بات ہے جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے تو پھر وہ آپ کو کہاں چھوڑے گی بھائی. ان کے اسٹیک ہے اس علاقے میں، افغانستان میں اسٹیک ہیں، اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ ان کی ایفیلیشن ہے، وہ اسٹیک ان کے ساتھ شامل ہے. تو یقینی بات ہے پھر وہ سرگرم تو ہوگی. اس حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کرتا ہے اس وقت فرما روا ہے، وہ پاکستان آئے، وزیر اعظم سے ملے، انہوں نے خود ڈرائیو کی گاڑی ان کو لے کے گئے. تو انہوں نے یہاں پہ کہا جی میں وہاں پہ سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہوا تھا جی ملیشیا، ترکی اور یہ اگر آپس میں مل کے کوئی بلاک بناتے ہیں تو ہم اس طرف جائیں گے. جب ملیشیا نے اعلان کیا، وہاں پہ کوئی کانفرنس رکھ لی تو ان کو انوائٹ کیا گیا، تو وہ وہاں نہیں گئے بلکہ وہاں سے ان کو بلاوا آ گیا اور وہاں سے وہ گئے اور اس کے بعد کہیں اور چلے گئے اور تقریر کر کے کسی اور ملک میں واپس آ گئے. جی ایسے ہی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو انٹرنیشنل لیول کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بڑا فوکس ہے. ہماری حکومت ہو، ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، ہمارے ملک کی جو اس وقت جغرافیائی حیثیت ہے اس کے اوپر ان کا فوکس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری گیم اس طرف سے جا رہی ہے. اتنا کانفیڈنس کے ساتھ میاں نواز شریف کا بولنا، اور وہ بھی 1-1.5 سال کے بعد بالکل خاموش، کوئی بیان نہیں، 2-4 تصاویر کی آتی رہی ہیں. تو اس لیول پہ جو بیانیہ جاتا ہے نا، وہ مجھے یہی ظاہر لگ رہا ہے
کہ اس پہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے سول اور ملٹری اور حکومت ہے وہ یقینی بات ہے سوچنے میں مجبور ہے کہ یہ بیانات جو یہ جو تقریر ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے. اچھا تو وہ آپ لوگ بھی تو کر رہے ہوں گے. اچھا سر میں یہ ایک طرف میاں صاحب کا بیانیہ, میاں صاحب کی 1.5 سال کے بعد تقریر, اور دوسرے دیکھیں میاں صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ میرا ٹارگٹ فوج ہے, اور وہی میاں صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف رات اپنے وفد کے ساتھ GHQ میں آرمی چیف سے ملے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, سیاست جڑی ہے وہ بہت بے رحم ہے. سیاست آپ کو پتہ اتنی بے رحم ہے کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو بے نظیر کے قتل میں اگر آپ نے وہ چیزیں دیکھی ہو سنی ہو تو اس میں ان کے اپنے جو عہدیدار تھے پیپل پارٹی کے, انہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ زرداری پہ بھی الزام لگایا تھا. اس کے مرڈر میں مشرف کے ساتھ مل کے زرداری بھی شامل ہے. تو اگر اس لیول پہ پاکستان کے اندر سیاست ہوتی ہے تو پھر خاندانوں کے اندر یہ تو بعید نہیں ہے کہ وہاں پہ کچھ ہو. ٹھیک ہے. اب میاں صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے زور ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, اور ادھر سے وہ شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بھی ایک خواب ہے کہ وہ بھی وزیر اعظم بن جائے پاکستان کے. تو وہ جو ایک بیانیہ چل رہا تھا نا کہ میاں شہباز شریف نے لائنیں سیدھی کی ہوئی ہیں, لائنیں ان کی مل گئی ہیں کہیں پہ. ٹھیک ہے. تو وہ میاں صاحب نے کہا پھر اس طرح کا کام کیا جائے کہ یہ لائنیں بھی کاٹ دی جائیں اور باقی چیز بھی جو ہے اس کو بھی ایک طرف کر دیا جائے. تو یہ اس تقریر کے بعد وہ کافی مشکل میں نظر آتے تھے. اسی دن آپ اگر دیکھیں تو جب کیمرہ میاں شہباز شریف کے اوپر جاتا تھا APC میں تو ان کی ہوائیں اڑی ہوئی نظر آتی تھیں, چہرہ ان کا بالکل لگتا تھا کہ میں فارغ ہو رہا ہوں, لگتا تھا کہ وہ دل میں یہ کہہ رہے کہ بھائی تو تے باہر بیٹھا مزے کر رہے ہیں تو اندر کرائے گا لگتا ہے میری یہ جڑی 2-4 طریقہ بیانیہ نے وہ بھی نہیں پہن دے رہی. بالکل ٹھیک. تو یہ صورتحال نظر, لیکن ایک بیانیہ اور بھی چل رہا ہے. ایک بیانیہ یہ چل رہا ہے کہ اگر APC کے اندر جو بیٹھی 11 جماعتیں وہ اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں اور واقعی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں تو پھر یہ مشکل آ سکتی ہے حکومت کے لیے اور یہ معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. اچھا اب یہ انہوں نے اگلے مہینے کا جو پروگرام دیا ہے اس کے اندر جا کے پتہ چلے گا, جو تاریخ قریب آتی ہے پتہ چلتا جائے گا کہ وہ واقعی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. اگر تو ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو مشکلات بڑھے گی, چاہے وہ حکومت ہو یا کوئی اور ہو. اگر وہ نہیں بڑھتے, جیسے کہ آپ ماضی میں دیکھتے تھے کہ ایسے سیٹی آتی تھی ایک طرف سے اشارہ ہوتا تھا تو بھاگتے جاتے تھے یہ لوگ جس کو بھی اشارہ آتا تھا. تو یہ ایسے ہی مجھے بھی لگ رہا ہے کہ جو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایک دعوت دی گئی تھی جس میں سارے لوگ یہ گئے, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جو باتیں ہوئی وہ بھی ساری اس وقت منظر عام پہ آ چکی ہیں. تو وہ تو یہ ہے کہ وہ جو سرائکی کی ایک کہاوت ہے یا ایک شعر ہے کہ تو مینوں سد کے ویکھ میں بجی آساں میں جوتی پاساں تے کافر آکھی. تو جب سیٹی بجتی ہے تو پھر جب یہ بھاگ جاتے ہیں تو ایک جا کے کہیں اور مل جاتا ہے, دوسرا کی ٹیون کوئی اور ہو جاتی ہے, تو پھر جس کو اقتدار ملتا ہے وہ تو بھول جاتا ہے پھر دوسرے کو. جمہوریت, مساق جمہوریت اور وہ ساری چیزیں بالکل نیچے چلی جاتی ہیں. اچھا صاحب, میاں شہباز شریف کی نیب میں پیشی اور مریم نواز کی طرف سے یہ کہنا کہ جی میاں صاحب جو فوج میں گئے ہیں یا GHQ جا کے ملاقات کی ہے, مجھے تو ان ملاقاتوں کا علم ہی نہیں ہے, اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں نا. نہیں خیر اتنے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لا علم ہو اس دور کے اندر. اگر آپ کو پتہ ہے, مجھے پتہ لگ رہا ہے, ایک عام صحافی کو پتہ ہے, وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور کافی دنوں میں میڈیا کے اندر یہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوئی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جن کے اپنے میڈیا سیل بنے ہوں, جن کے اندر اتنے بڑے انہوں نے بندے رکھے ہوں, ان کو تنخواہیں بھی دے رہے ہوں, تو وہ یہ کہیں جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ مریم نواز کی, مریم صفدر عوان کی ہوشیاری ہے یا بولا پن ہے؟ نہیں بولا پن نہیں ہے, نہ ہوشیاری. ہوشیار سارے ہی ہیں, آپ بھی اپنی جگہ ہوشیار ہیں, میں بھی ہوشیار ہوں, یہ سارے سیاستدان ہوشیار ہیں, اپنے اپنے مفادات کے لیے سارے ہی ہوشیار ہیں. یہ بولے بن جاتے ہیں وقتی طور پہ, بولا پن دکھا کے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنایا جائے چاہے اس میں کوئی بھی ہو. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. اب عوام جو ہے نا وہ سمجھ گئی ہے. بیانیہ ایک انہوں نے دیا ہے, وہ بیانیہ کس کے کہنے پہ دیا ہے وہ بھی چند دنوں بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ APC چلے, APC والی جو حکمت عملی ہے یہ جب اپنائے گئی, انہوں نے کہا جی ہم احتجاج کریں گے, جلد سے جلوس کریں گے. اب اس کے اندر ہی دیکھ لینا کہ جو پرچیاں چینج ہوئی تو اس کے مولانا صاحب کو مولانا صاحب کو انہوں نے کاؤنٹر کیا. پیپل پارٹی چونکہ میزبان تھی تو انہوں نے کاؤنٹر کیا, ان کا مائک بند کر دیا, وہ ان کی تقریر نہیں گئی. مولانا صاحب کو اس چیز کا بڑا تھا, ان کے پاس وہ پرچی کی غلطی تھی آگے, مولانا صاحب نے کہا پورا فائدہ اٹھاؤ اس کا یار. انہوں نے وہ پورا بیانیہ پڑھ دیا اور اس میں کہا جی کیا آپ یہ اس میں سمجھتے ہیں عمران خان کے نزدیک جو ہے وہ آصف علی زرداری وہ نواز شریف سے کم چور ہے, تو یہ جو پیپل پارٹی ہے تو یتیم ہو گئی ہے, اکیلی رہ گئی ہے. تو یہ بیانیہ پڑھنے کے بعد جو افراتفری وہاں مچی اور وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد یہ یقینی بات ہے کہ پھر ان کے اندر وہ اتحاد, وہ اتفاق, وہ والا جو ہونا چاہیے وہ تو نظر نہیں آیا. لیکن میں دوسری طرف دوسرے کارنر پہ بھی جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ کب تک یہ کھیل کھیلا جاتا رہے گا, کب تک ایسا ہوتا رہے گا. عوام پریشان ہے, آپ دیکھیں مہنگائی دیکھیں,
250 روپے کے ٹینڈے ہو چکے ہیں کلو کے. اب چینی جو ہے 120 روپے کلو پہ چلی گئی, 10 سے بھی اوپر چلی گئی ہے, 100 سے بھی اوپر. آٹا میسر ہی نہیں ہے سرے سے ہی. 20 کلو کا جو تھیلا 860 روپے میں ملنا تھا وہ کہیں بھی اثر نہیں ہے. اچھا کھلا آٹا بیچ رہے ہیں. اس میں ایک چیز ایڈ کیجیے گا, اے پی سی میں جماعت اسلامی کو دعوت نہیں دی گئی, اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ کلیئر کٹ ہے. وہ انہوں نے ماضی ان کا دیکھا نا, پہلے بھی ماضی کے اندر بھی وہ کسی کی نہیں آئے اس میں. اب بھی وہ سولو فلائٹ پہ ہی رہنا چاہتے ہیں, لیکن اب کچھ ان کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے. اب کچھ بیان آنے شروع ہو گئے کسی ایک دو ایشو کے اوپر. انہوں نے کہا جی اگر انہوں نے ہمیں اعتماد میں لیا تو پھر ہم سوچیں گے. اب پتہ نہیں یہ کوئی کہاں سے کس کارنر سے یہ ان کو اشارہ ہوا ہے کہ اب تھوڑا بہت آپ بھی تھوڑا سا نا مطلب زندہ رہنے کے لیے سیاست کے لیے اب سارے اس طرف چلیں گے تو کیلے کیا کریں گے. تو پھر یقینی بات ہے کہ تھوڑا بہت اس پہ اثر آیا ہے اور یہ اس پہ سوچنے میں مجبور ہوئے. لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے. بات ان کی پتہ چلے گی اگلے مہینے میں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے گن کے وہ ڈن شنٹ. اچھا, آخر میں میرے سوال کا جواب دیجیے گا کہ کیا خیال ہے کہ شہباز شریف کو نیب گرفتار کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ دیکھیں صورتحال تو دونوں طرف نظر آ رہی ہے. جی دیکھ رہے کل جب وہ 2 دن پہلے 1 دن پہلے وہ پیشی ہوئی ان کی ہائی کورٹ میں, ٹھیک ہے, تو سب کی زبان پہ تھا, یہ زبان زد عام تھا کہ گرفتاری ہوگی پکی, ان کی کینسل ہو جائے گی. بالکل. اب اس میں 2 دن کی توسیع ہوئی ہے. 2 دن کی توسیع بھی اسی لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے نیب میں بھی پیش ہونا ہے. بالکل. اگر دیکھا جائے وہ سولن طور پہ دیکھا جائے تو ایک بندہ جو نیب کے بلانے پہ بھی جاتا ہے اور عدالت بھی جب بلاتی ہے چلا جاتا ہے, اور وہ کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریلیف اسی لیے مل رہا ہے. اگر دیکھا جائے ہماری عدالتیں یا نیب اس کو ریلیف دے رہی ہے تو اسی وجہ سے دے رہی ہے نا. اب اگر ان کو شک ہو گیا کہ یہ کہیں فرار ہو سکتے ہیں, غائب ہو سکتے ہیں, تو یقینی بات ہے اب آنے والے وقت میں مجھے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے. لیکن اگر کسی کارنر کی طرف سے ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہوا تو ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے. اور جو کمٹمنٹ انہوں نے کی ہیں اس کے اوپر اگر پورا اترتے ہیں کسی صورت میں تو شاید ایسا ہو. لیکن بعض جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں کا بیانیہ ایک ہی ہوتا ہے, صلاح مشورے سے یہ کرتے ہیں. ایک ذرا تھوڑا سا بولا بن جاتا ہے, کبھی وہ بن جاتے ہیں, کبھی وہ بن جاتے ہیں, اور دوسرا ذرا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں میں سمجھا لاں گا پاجن ہوں. اچھا سر, اس میں تھوڑا سا ایڈ کیجیے گا, کیا خیال ہے کہ شہباز شریف کو ایز اے گارنٹر رکھا گیا ہے پاکستان میں؟ دونوں کو رکھا گیا ہے نا. دیکھا جائے تو مریم بھی تو نہیں نا باہر جا رہی, حالانکہ وہ چاہ رہی ہیں جانا. ان کے بیان بھی پڑے ہیں کہ میرے والد صاحب کا آپریشن ہے, اور میاں نواز شریف صاحب نے رجسٹ بھی کیا کہ جب تک میری بیٹی نہیں ہے کہ میں آپریشن نہیں کراؤں گا. تو یہ صورتحال تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ مریم نواز کے لیے بھی اور نواز شریف کے یعنی شہباز شریف کے لیے بھی اور ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ شہباز کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ گرنٹر کے طور پہ ہی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ابھی تک ہیں. نہیں تو ان کو یقینی بات ہے کہیں سے ریلیف ملتا نظر آتا تو وہاں جاتے, داد فریاد کرتے, اور وہاں سے وہ جا سکتے تھے, فرار ہو سکتے تھے. تو اس صورتحال میں دیکھا جائے تو سینیریو آنے والے وقت میں کوئی اچھا نہیں ہے, چاہے حکومت کے لیے دیکھ لیں. اب حکومت کے کرنے کا سب سے اہم کام وہ ہے کہ وہ اگر عوام کی تائید اور حمایت چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ عوام کو کم از کم کو ریلیف دیں. جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ تو کم از کم پورے کریں. اور جو خاص طور پہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا کون سا مشکل ہے. جب آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو پھر کون سی بات ہے, آپ کے پاس اتنی مشینری پڑی ہوئی ہے, اتنے آپ کے پاس قوانین سخت ہیں, تو پھر کم از کم اس پہ تو کچھ کام کریں نا. چینی پہ آپ کام کریں, آٹے پہ کام کریں. آپ جو باقی چیزیں مہنگی سے مہنگی تر ہوتی جا رہی ہیں اس کو کنٹرول کریں, اور اس کو تو کنٹرول کریں. اگر عوام کو ریلیف مل جائے گا تو ان کے لیے کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں کوئی سیاستدان ان کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر وہ ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اگر نہیں ملتا تو یقینی بات ہے وہ کسی نہ کسی بیانیے کے پیچھے تو انہوں نے جانا ہے. تو ایک جواب بن جائے گا ان کے لیے, ان کے پیچھے جانے کے لیے. اگر یہ لوگ نکلتے ہیں تو لوگ زیادہ تعداد میں اسی صورت میں نکل آئیں گے کہ مہنگائی اور باقی چیزوں سے, نوکری نہیں ہے, یہ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے, اس کے ستائے ہوئے لوگ پھر کیا کریں گے, پھر ان کے پیچھے چلیں گے. تو حکومت کے لیے یہ ایک بڑا اس وقت لمحہ فکری ہے, سوچنے والی بات ہے. اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے لیے جو وین یہ لے کے آئے تھے کہ ہم نے غریب کی حالت بہتر کرنی ہے, اس کی آمدنی میں اضافہ کرنا ہے, اس کا معیار زندگی بلند کرنا ہے, اوپر اٹھانا ہے انہوں. تو یہ اوپر اٹھائیں, یہ نہ ہو کہ وہ غریب بیچارہ بھوکوں مر جائے اور ویسے ہی اوپر چلا جائے. تو اس سے جی ناظرین بہت شکریہ, آپ نے سنی اشرف مہتاب صاحب کی گفتگو. اے پی سی کا رزلٹ جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد آئے گا, تب تک حکومت کو اپنا کوئی نہ کوئی اچھا کردار ادا کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.